کو حاصل کرنا، انہیں پڑھنا، ان سے رہنمائی لینا، یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان ہے، اس کو ماننا ہے، عمل کی بات نہیں ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کامل آپ کو پتہ ہے یقین ایک ہوتا ہے شک کی بات، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں پتہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن ایمان والے وبالآخرتی، اور آخرت پر یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یوقن کا مطلب ہوتا ہے یقین، پختہ، پکا، سچا ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے اعمال کو تولیں گے، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، قیامت کی حشر کی ہولناکیاں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، جن کی یہ صفات ہوں، 6 صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں پر ایک گروہ کا تذکرہ مکمل ہوا۔ دنیا کے اندر 3 گروہ بنتے ہیں اور آخرت کے اندر 2 گروہ بنتے ہیں انسانوں کے۔ یہ غربت، امیری اور غریبی کے لحاظ سے نہیں، رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں، اعمال کی بنیاد پر۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نیک اعمال کرنے والے، وہ مؤمنین، متقین، مسلمانوں میں شامل، اور کچھ ہوتے ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، وہ کافروں کے اندر شامل۔ اور جو لوگ کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف، اسے کہا جاتا ہے منافق۔ تو دنیا کے اندر منافق کی پہچان مشکل ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بتا دیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند خاص لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیزیں، یعنی یہ بندہ منافق ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ منافقین، اور اسی لیے اسے رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی کو کلیئر کٹ منافق کہہ دینا، کافر کہہ دینا، یہ ہمارے پاس اتھارٹی موجود نہیں ہے۔ ہاں ہم کافر، جو بندہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، غیر مسلم ہے، وہ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ کافر ہے۔ لیکن ایک بندہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی محبتیں کافروں کے ساتھ ہے، تو ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں گے، ہم اس کے باطن کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کفر ہے، اسلام ہے۔ تو دنیا میں 3 گروہ بنتے ہیں۔ آخرت کے اندر منافقین اور کافر وہ جہنم میں، اور یعنی 2 گروہ بنیں گے، مسلمان اللہ کی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں سے اب دوسرے گروہ کا تذکرہ جو کافر ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کافر پر آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، بہت سارے کافر ایمان لے بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کی وجہ سے، دعوت دینے کی وجہ سے۔ یہ ان چند خاص کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے کافروں کے سردار، کہ آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے۔ جب دلوں پر مہر ہے، کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈل گیا ہے، تو پھر انسان سیکھ نہیں سکتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے تو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کچھ چیزیں سنتا ہے تو اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ انسان کا دل کئی دفعہ اسے ابھار رہا ہوتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ غلطی ہے، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں۔ تو جب دل ہی ڈیڈ ہے، آنکھیں ہی بے نور ہو چکی ہیں، کانوں کی سماعت ہی کھو چکی ہے، تو سورس آف لرننگ جسے ہم کہتے ہیں کہ علم کے ذرائع جو ہیں وہی بند ہو چکے ہیں، تو ہدایت ممکن نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔
یہ دوسرا گروہ تھا، تو مختصر سی بات کی، ایمان والوں کا بھی آپ نے دیکھا مختصر سی بات کی، اور کافروں کی بھی مختصر سی بات کی کہ بھئی ایمان لائے نہ لائے، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، ختم، ان کے لیے عذاب ہے۔ لیکن آپ کو پتا دنیا میں جو مسائل بنتے ہیں وہ ایسے آدمی کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، کافر سے بھی زیادہ خطرناک وہ بندہ ہوتا ہے جو جس دشمن کو آپ پہچان نہ سکیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک آپ کی گلی میں ایک بندہ یہ کہ بھئی میں آپ کا دشمن ہوں، آپ کو پتا یہ میرا دشمن ہے، جو دوست کے روپ میں دشمنی کرے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس کی چالیں، اس کا فریب، اس کے انداز، اس کے طریقے واردات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا آدھے سے زیادہ حصہ منافقین، کافروں اور اس سے بھی زیادہ بلکہ انہی لوگوں کے پر مشتمل ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک رکوع کے اندر، اور وہ ہے بھی چھوٹا، اس میں متقین، ایمان والے اور کافر دونوں کا تذکرہ اللہ نے کر دیا، لیکن اگلا رکوع بڑا بھی ہے اور اس میں صرف اور صرف اکیلے منافقین کا تذکرہ موجود ہے۔ تو دوسرے رکوع سے، پہلے رکوع میں 2 گروہ ہیں، دوسرے رکوع سے تیسرا گروہ شروع۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتائی دنیا میں کوئی بھی آدمی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی تم کافر ہو۔ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ دلوں کے رازوں کو، سینے کے بھید کو جانتا ہے کہ کون مومن ہے، کون سچائی کی بنیاد پر اسلام قبول کر رہا ہے اور کون جھوٹ یعنی ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے اور حقیقت میں کافر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں وما ہم بمؤمنین کہا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، جبکہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو۔ وہ یعنی ان کی چالیں، ان کا مکر اور فریب جو وہ ایمان والوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اپنے دل کے اندر بغض کو چھپائے بیٹھے ہیں، تو اللہ سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوب کا مطلب ہوتا ہے دل، مرض کا مطلب ہوتا ہے بیماری۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مریض اس وقت تندرست ہوتا ہے جب وہ اپنی بیماری کا علاج چاہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے، اس بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہے۔ اگر مریض خود نہیں چاہ رہا کہ میں اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کروں، تو آپ کبھی بھی اس مریض کو علاج نہیں کر سکتے، صحت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو موجود ہے، لیکن ظاہری طور پر جو اسباب ہیں، کہ میں کہتا ہوں میں نے نشہ چھوڑنا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا یہ نقصان ہے، میں کہتا ہوں میں نے نہیں چھوڑنا، تو آپ کیسے چھڑا سکتے ہیں مجھ سے؟ ہاں، آپ باندھ دیں، مجھے کسی کمرے میں بند کر دیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود کب تک باندھیں گے، کب تک مجھے ایسے قید کر کے رکھیں گے؟ تو انسان کا جی اگر کسی چیز کو چھوڑنے کا نہیں چاہ رہا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ نفاق کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انہیں منافقت پسند ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں، ان کے اس نفاق میں مزید اضافہ کر دیا۔ آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، جنت کا طلبگار بنتا ہے، ہم اس کے لیے جنت کے راہوں کو، جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، اور جو جہنم کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو پھر ہم نے یعنی ہدایت، جنت اور جہنم انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمتیں اور دعائیں کرنے سے ملا کرتی ہیں۔ اور جسے شوق ہی نہ ہو، طلب ہی نہ ہو، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی عطا کرتے رہیں، کیونکہ قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے۔ تو
فرمایا ہم نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. ہاں یعنی ان کے جھوٹ کی وجہ سے. شاباش بھائی، بولا کرو، بچے بولتے نہیں ہیں. جس بچے کا آواز کا مسئلہ ہو، کوئی مائک کا مسئلہ ہے، بتایا کریں. ایسے لگتا ہے پتہ نہیں، میں وہ چیک کرنا شروع ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں مائک ٹھیک ہے، سگنل ٹھیک آ رہے ہیں نہیں آ رہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بولا کرے. شاباش. 79 سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ بتا دیا اس نے، 52 نے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی، جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب ہے نا. تو جھوٹ بولنا بھی منافقین کی ایک علامت ہے اور اس کی وجہ سے عذاب. تو اگر ہم جھوٹ بولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے عذاب اور سزائیں اس وجہ سے بھی ہوا کرتی ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اچھا ابھی نا ایک بچے سے میں نے کویسچن کرنا ہے ایک دو آیات کے بعد کہ ان کا جھوٹ کیسے واضح ہوا. وہ اگلی آیات میں تذکر آ رہا ہے، وہ بچہ بتائے گا سر اس طرح سے واضح ہوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ. قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما، یقیناً، نحن، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ٹھیک کرنے والے ہیں، ہم تو درستگی کرنے والے ہیں، ہم کب فساد پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، خبردار یقیناً یہی فسادی ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں. اگلی آیت میں جو بات میں کہہ رہا تھا اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جھوٹ کیسے. اور جی 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 احمد بلال سر یہ بتا دیں کہ کیا فساد کر رہے تھے یہ منافق. جی میں بتا رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہی بات آ رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے. اچھا لوگ اس دور میں یعنی صحابہ کرام مراد ہیں لوگوں سے، مراد کے جو ایمان لائے اس طرح ایمان لے آؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہنے لگے کیا ہم اس طرح سے ایمان لائے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اتنے سخت الفاظ ان کی جرت ہے. کہنے لگے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہم ویسے ایمان لے کر آئے. تو آپ دیکھیں فساد بن، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے کہ ہم تو درستگی کرنے والے ہیں، تو ہم تو ٹھیک ہیں، تو پھر انہوں نے ایمان لے آنا تھا. اور ان کو جب کہا گیا کہ ایمان لاؤ، کہنے لگے بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جو سانپ اور جو دل کے اندر بغض چھپا ہوا تھا وہ اللہ کی اس بات کے بعد ان کا واضح ہو گیا. تو یہ فساد ہے کہ ظاہری طور پر تو بھئی تم کہہ رہے تھے ایمان لاؤ، جب تمہیں کہا گیا ایمان لاؤ تو کہتے ہیں فسادیوں کی طرح ایمان لائے. تو یہ ان کا فساد ہے. تو جب انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف اور نعوذ باللہ ان کے بارے میں سخت بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو صحابہ کرام سے اللہ کی محبت آپ اس انداز سے دیکھیں. آج کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کے الزامات اور ان کو ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اللہ کی محبت کا انداز دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یقیناً یہی بے وقوف ہیں جنہوں نے صحابہ کے بارے میں بات کی. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے. اچھا آگے مزید اسی بات کی وضاحت ہے کہ منافق کیسے، ان کی منافق کسے کہتے ہیں، منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے. آیت نمبر یہ بنتی ہے 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان سے وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے. قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے جسے کہتے ہیں کافروں کی طرف اور اپنے وڈیروں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں. قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کا جھوٹ، خود وہ بتا رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ باتیں ہمیں بتا رہے اللہ، حقیقت میں تو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی نا. ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ انداز ہے کہ وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. حقیقت میں ہماری محبتیں اور ہمارا پیار
وہ کافروں کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ احمد بلال ہی بتائے گا بچے، منافق حقیقت میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے یا کافروں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور وہ کافروں کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، کافروں کے ساتھ ہوگا نا، کیونکہ آخرت کے اندر منافقین اور کافر، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، دنیا میں بھی ان کی حقیقی محبت ایمان والوں سے ہوتی ہے، ظاہری محبت، حقیقی محبت کافروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر کافر منافق نہیں ہے، لیکن ہر منافق کافر ہوتا ہے۔ تو اب مزید انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں کافروں کو، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کے فساد کی، جی احمد، اور یہ بتا دیں، یہ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم ناؤذ باللہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے، لیکن جی آگے جی آ رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن ہم ان کے بھی ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم ایمان نہیں لے آئے، کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان کی بات نہیں ہو رہی۔ دوبارہ سے میں بتاتا ہوں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان، یعنی ان کے مطلب کی بات کرتے ہیں ہم تو۔ یہاں پر ایمان سے مراد یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کے ساتھ چلنا، ٹھیک ہے بھی چڑھاؤ چلتے ہیں، یعنی یہاں پر ایمان سے مراد ان کی بات کو ماننا، ان کے ساتھ چلنا۔ لیکن جب اپنے شیطانوں کی طرف اور اپنے کافروں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، تو انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو مذاق یہاں پر ایمان جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آئے، وہ ظاہری طور پر یعنی ایمان کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ مذاق کیا، آگے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، اللہ بھی یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان سے، ویمدہم، اور وہ انہیں مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، یہ حیران ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، وہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ مہلت میں مذاق کی کیا صورت بنتی ہے؟ یعنی اللہ ان کی سرکشی میں، ان کی بغاوت میں، ان کی نافرمانی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے، اچھا کر لو بھئی، عیش کر لو۔ آپ دیکھیں کافروں کے پاس ٹیکنالوجی، وسائل، پیسہ، ترقی، دولت شاید ہمارے سے زیادہ ہے، تو بندہ یہ گھمنڈ کرتا ہے کئی دفعہ، دیکھو جی وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں کہتے ہیں غلط ہیں، ہمارے پاس تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی دفعہ گناہ گار کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ حیران ہوتا ہے، میری واہ جی واہ کیا مزے ہو رہے ہیں۔ وہ مزے نہیں ہو رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ مذاق ہے کہ تیری نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم نے تیری رسی ڈھیلی کر کے تجھے عیش دی ہے، لیکن آخرت کے اندر ہم نے تیرے لیے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، آگے اللہ فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو گمراہی کے بدلے خرید لیا، اندھیروں کو روشنیوں کے بدلے میں خرید لیا، حق کو جھوٹ کے بدلے میں جھوٹ کو حق کے بدلے میں خرید لیا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے پاس ایمان، نیکی، سچائی آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسے چھوڑ کر، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس دنیا میں آتا ہے، کافروں کے گھروں میں بھی پیدا ہو، تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان ہو گیا، روشنی آ گئی، اس کے پاس ہدایت آ گئی، لیکن اس کے باوجود پھر کفر کو اختیار کر لینا، منافقت کی زندگی گزارنا، تو یہ گمراہی کو خریدنا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ تو کبھی بھی ایسی تجارت کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ انسان سونا بیچ کر چاندی خرید لے، اور چاندی بیچ کر لوہا خرید لے، اور لوہا یعنی گھٹیا چیز، اور اپنا نقصان کرتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، یوں سمجھ لے جنت بیچ کر جہنم خرید لے، فما ربحت تجارتہم، تو انہیں ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت والے بھی نہ بن سکے۔ آگے ان کی دو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ استوقد کا مطلب ہوتا ہے جلانا، نارن کا مطلب ہوتا ہے آگ۔ فلما، پس جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا،
ما حولہ جو کچھ اس کا ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم اللہ اس کے نور کو لے گیا، اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں پر روشنی سے مراد ہدایت کی روشنی، دین کی روشنی، آگ جلانے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں روشنی عطا فرمائی، ان کے پاس ہدایت آئی، سمجھانے والے ڈرانے والے آئے، لیکن انہوں نے اس آگ کو بجھا دیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، تو اب اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں اور یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کی مثال سمن یہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ لوٹ نہیں سکتے، یعنی واپسی کا رستہ تب ہی انسان کو پتا تھا، انسان کو اچھا آنکھیں کام نہیں کر رہی اور انسان سن نہیں سکتا، اچھا بول رہا ہے تو بولنے سے انسان پھر بھی رہنمائی حاصل کر لیتا ہے، اچھا بول نہیں سکتا کانوں سے سن رہا ہے پھر انسان کوئی یعنی اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ انسان آنکھیں کام کر رہی ہیں، انسان دیکھ رہا ہے یہ چیز آ گیا، یہ فلاں ہے، یہ میرا نقصان ہو سکتا ہے، تو انسان وہاں سے بچ جاتا ہے۔ جب ان کی آنکھیں گنگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں تو ایسا آدمی ہدایت کی طرف کیسے لوٹ سکتا ہے؟ یہ اللہ نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ ان کی ایک اور بھی مثال بیان کی گئی، او کسیبن یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، او یا کسیبن بارش کی طرح، من السماء جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات اس بارش میں اندھیرا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بارش جب برستی ہے کئی دفعہ اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے دن کے ٹائم لائٹ جلانا پڑ جاتی ہیں، ورعد اور گرج بھی ہوتی ہے، بادل گرج رہے ہوتے ہیں، وبرقن اور بجلی کی چمک شدید، اچھا ایک تو بجلی کی کڑک بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ بادلوں کی کڑک گرج بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر دونوں مراد لی جا سکتی ہیں، کڑک بھی ہے، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے۔ اچھا اب یجعلون اصابعہم یہ اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، کیوں ڈالتے ہیں؟ من السوائی کی کڑک کی وجہ سے کہ اتنی شدید آواز کہیں ایسا نہ ہو ہمیں موت آ جائے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین بھلا جو بندہ کانوں میں انگلیاں ڈال لے اسے موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، اللہ تمہاری پکڑ کرنے والے ہیں اور تمہارے آخرت میں تمہارا بڑا سخت انجام ہونے والا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین اللہ کافروں کو گھیرنے والے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے انسان موت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یکاد البرقو قریب ہے بجلی، یخطف ابصارہم ان کی آنکھوں کو اچک لے، چمک کئی دفعہ اتنی زیادہ ہوتی ہے انسان دیکھ نہیں سکتا، تو انسان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو سکتی ہے۔ کلما اضاء لہم جب روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، فائدہ نظر آیا، روشنی نظر آئی، مفاد نظر آیا، چلنا شروع کر دیا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا جب اندھیرا ہوتا ہے، مفاد نظر نہ آئے، ٹھہر گئے، ناراضگی اختیار کر لی، اپنے تعلق کو ختم کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، ان کی بینائی کو اور ان کی سننے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ، تیسرا گروہ دوسرے رکوع میں بیان ہوا، دوسرے رکوع میں تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان کی چال بازیاں کیا ہیں، ان کی مثالیں کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ایکسپوز کرتے ہیں، یہ ساری باتیں دوسرے رکوع میں بیان ہوئی۔ تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اور ہمارے لیے ایک بڑی رہنمائی کا سامان پیدا کیا ہے کہ دنیا میں ہم کسے الہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہندو اپنے بھگوان کو، اپنے بتوں کو الہ کہتے ہیں، ہم انہیں غلط کہتے ہیں۔ وہ کیوں غلط ہیں، وہ کیوں الہ نہیں بنتے ہیں؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کیوں نہیں بنتے ہیں؟
ہم اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا خالق و مالک مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس آیت میں اس بات کا جواب ہے. امید ہے آپ کو یہ کویسچن سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. کون سا رب بھائی؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس چھوٹی سی آیت نے ہمیں یہ سمجھایا، یہ اصول دیا، یہ قانون دیا، یہ فارمولا دیا کہ الہ وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، جو جس نے کچھ پیدا کیا ہے. جو مخلوق ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتی ہے. جو الہ ہو وہ خالق ہوتا ہے، مخلوق معبود نہیں بن سکتی ہے. آپ دیکھیں، اگر عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، تو بھائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خالق نہیں ہے. اگر وہ خالق ہے، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا، انہوں نے بارشیں برسائیں، انہوں نے آسمان کو پیدا کیا، انہوں نے زمین کو پیدا کیا. ہم مان لیتے ہیں وہ خالق ہیں، لیکن جب انہوں نے پیدا کچھ نہیں کیا، وہ خود مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. تو جو پیدا کیا جائے، جو کچھ پیدا نہ کر سکے، وہ خالق نہیں ہوتا ہے. بتوں کی بات کر لی جائے، بھگوان کی بات، مورتیوں کی بات کر لی جائے، تو بھائی وہ خود بنائے گئے، ان کو تراشا گیا، ان کو شکل دی گئی. کسی کی بیٹری ختم ہو گئی، کوئی 10 روپے والا، کوئی 20 روپے والا، کوئی چلتا نہیں ہے. تو بھائی یہ تو چیزیں خود بنائی گئی. تو جو خود بنایا گیا ہو، جسے پیدا کیا گیا ہو، جس کی بیٹری اور چارجنگ ختم ہو جائے، وہ الہ نہیں ہوتا ہے. معبود وہ ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو خالق ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. یہاں پر آپ دیکھیں، اللہ نے اپنی عبادت کروائی ہے تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پر کروائی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. کیوں رب ہوں؟ کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. دنیا میں کوئی بھی بندہ یہ بات کہے کہ فلاں بندہ خالق ہے، فلاں چیز عبادت کے لائق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر وہ خالق ہے، اس کی کوئی پیدائش ہے، خود پیدا نہیں کیا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، یعنی اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اولاد ہیں حضرت مریم کی. بھگوان، مورتیاں، بت، یہ پیدائش کی بنائے گئے ہیں. تو کیسا بہترین اس آیت کے اندر اللہ نے توحید کو بیان فرمایا ہے. آگے پھر اللہ نے اسی بات کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض، اللہ تو وہ ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے نا، وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے بارشوں کو نازل کیا، بارشیں نازل کر کے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے رزق بنتے ہیں، تم انہیں کھاتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو. بھائی یہ کیا بات ہوگی وانتم تعلمون؟ یہ بچہ بتائے گا. عبداللہ فرحت بھائی بولا کریں، ایسے نہ کیا کریں، کویسچن کا جواب نہ بھی آئے تو آپ یہ کہا کریں سر مجھے نہیں پتا. سر جی سر I really respect کہ آپ ہمیں کال کر کے بلاتے ہیں for like specific reason، مگر بہتر رہے گا کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو کور کر سکیں، لائک ہر کسی کو اپنا اوپینین بتانے دے تو آپ اس کے بعد ان کو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کال کریں گے پھر بہت اسپیسیفک ہو جاتے ہیں لوگ. یعنی میں جنرل کویسچن کر دیا کروں کہ جو بچہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دے، یہ کہنا چاہ رہے ہوں؟ جی مطلب اس میں کیا ہوگا کہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں انٹریکشن کے، شاید 3 دے دیں، شاید 5 دے دیں، 6 دے دیں. بچے وہ ٹھیک ہے، لیکن نا پھر اس میں سارے بولیں گے، وہ بات ترتیب نہیں رہتی. کوئی 3-4 بچے، اچھا سر میں بتاؤں، وہ ساری جسے کہتے ہیں ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ، آپ جب ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ریز ہینڈ کر لیں گے، تو آپ اپنے حساب سے پھر ان میں سے کسی کو چوز کر لیں. چلو ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ چلتا رہے گا. اور ان بچوں کا یہ جسے کہتے ہیں نا ایک پلس پوائنٹ انشاءاللہ میری نظر میں بنتا جائے گا کہ یہ وہ بچے ہیں
کہ جن سے میں ایسے ہی کر دوں گا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی اس بات کا سوال کا جواب دیں, اور کوئی بولے گا نہیں, ہینڈ ریز کریں گے, اس میں سے میں پوچھ لوں گا, اور ان بچوں کا بھی پتہ لگتا جائے گا جو ہر کلاس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. شاباش, اچھی بات ہے, اچھی رائے ہے. اچھا جی, یہاں پر توحید کی بات مکمل ہوئی. اس سے اگلی آیت سے رسالت کی بات, قرآن مجید کی اہمیت کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم, فی ریبن, کسی شک میں ہو, مما, اس چیز کے متعلق, نزلنا, جو ہم نے اتاری, علی عبدینا, اپنے بندے پر, جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ, تو تم ایک سورت لے آؤ. یعنی قرآن مجید کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کافر کہا کرتے تھے نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے, شاعر ہے, یہ شاعری کی کتاب ہے, مجنون ہے, ایسی باتیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں کوئی شک ہے, کوئی شبہ ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ, کوئی ایک سورت لے آؤ, مِن مِثْلِهِ, اس جیسی, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور تم اس سورت کو بنانے میں اپنے لیے بہت سارے مددگار اور اپنے ساتھیوں کو بھی اکٹھا کر لو, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. تو بچے یہ جو کلاس میں جن سے میں پوچھوں گا وہ بچے ہینڈ ریز کریں گے کہ جن کو اس بات کا جواب آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, میرا کویسچن یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اس جیسی ایک سورت لے آؤ. اللہ اگر یہ کہہ دیتے ایک سورت لے آؤ تو اس میں کیا فرق تھا, یہ کیوں کہا گیا کہ اس جیسی ایک سورت لے کر آؤ؟ یعنی اس جیسی ایک سورت اور ایک سورت لے آؤ, اس میں کیا فرق ہے؟ جس بچے کو کویسچن سمجھ آیا وہی ہینڈ ریز کرے گا. کوئی ایک سر میں بتاؤں, ہینڈ ریز کریں گے بھائی. جی یہ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے رول نمبر 79 نے. جی سر. جی بچے آپ بتاؤ یہ کیوں کہا گیا؟ اللہ کہہ دیتے ایک سورت لے آؤ, اس جیسی ایک سورت لے آؤ کا کیا مطلب ہے؟ سر وہ اس جیسے اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر ہم وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک صورت لے آؤ تو وہ اپنی مرضی کی کچھ بھی لکھ کے, شاعری جس طرح آپ کہتے تھے نعوذ باللہ, تو وہ اپنی مرضی سے سارے مل کے کوئی ایک کچھ بھی بنا کے لے آتے, لیکن اس میں جو وزن اور جو بات جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک لکھا ہے اس طرح کی کوئی چیز لکھ نہیں سکتا انسان. اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے بے شک اس طرح کی قرآن مجید کی طرح کی ایک صورت بنا کے لے کے آئیں. جی ٹھیک ہے, شاباش, کافی حد تک اس نے بات جو یہ حارث بتائے گا بھی. حارث اس جیسی ایک صورت اس لیے کہا گیا کہ وہ وزن میں تو چیز پوری کر سکتے تھے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مفہوم اور مطالب میں بھی اسی طرح بھرپور صورت لے کر آئیں جس طرح قرآن مجید. شاباش, اس نے بھی اچھی بات کی ہے. 57 یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ نہیں کر سکتے, اور ان سے اسی لیے پہلے کہا کہ تم صرف اس جیسی ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ تو میں مان لوں. بہرحال ٹھیک ہے بچوں نے ماشاءاللہ سے, اور مجھے یہ اچھا لگ گیا بھائی. آئندہ سے ہم اسی پالیسی پر چلیں گے, ہینڈ ریز کرنا. اس سے نا وہ بچے جسے کہتے ہیں جو نہیں چاہتے اور ٹیچر کہتا رہتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے نواب بن کے بیٹھے رہتے ہیں, تو وہ بچے بھی یعنی واضح ہوتے چلے جائیں گے. اور میں آپ کو پہلے شروع دن سے یہ بتایا تھا کہ یہ میری نظر میں ہر ٹیچر کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے حساب کتاب. میں اس چیز کو بہت زیادہ پریفرنس دیتا ہوں کہ کلاس میں وہ جو کون بچہ ہے جو ٹیچر کے ساتھ مل کر کویسچن میں حاضر دماغی میں ساتھ چلتا ہے. آپ کے جو 10 مارکس ہے نا, آپ کو میں نے پہلے دن سے بتا دیا ہے کہ اس 10 مارکس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ سر میری تو اٹینڈنس پوری ہے اور مجھے 10 مارکس ملنے چاہیے. یہاں پر ایک ایک نمبر سے گریڈ کا ایشو بنتا ہے. تو 10 مارکس کے اندر آپ کا بیہیویئر, آپ کا حاضر دماغ رہنا, کویسچن کرنے کے بعد اس کا نہیں آتا بتائیں نہیں آتا, لیکن گنگے بننا, تو یہ چیز جو ہے نا آپ کے 10 مارکس کو نقصان پہنچائے گی, کافی حد تک نقصان پہنچائے گی. تو بھائی یہ جو کہا گیا نا اس صورت جیسے اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ, بچوں نے بات کی ہے, شاباش, اچھی باتیں کی ہیں. تو مطلب یہ ہے جیسے قرآن مجید نے آنے والے وقتوں کی پہلے خبریں دے دیں اور وہ سچی ثابت ہوئیں,
تمہاری بات بھی کوئی ایسی بڑک مارو نا، کوئی ایسا جسے کہتے ہیں بول بولو کہ جو آنے والے وقت میں ان فیوچر ویسے 100% ثابت ہو، ایسی بلاغت کے لوگوں کے دلوں پر اثر کرے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید سنتے کافر سخت دل لوگ رونا شروع کر دیتے تھے. ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسی تاثیر، ایسے اس کے اثرات، پھر اس کے پر عمل کرنے سے نظاموں کے اندر تبدیلیاں آنا. جسٹ صرف لفظوں کی گیم کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ تو کہتے ایک صورت لے آؤ، وہ لے آتے. بڑے بڑے فصیح اور بڑے بڑے شاعر ان کے اندر موجود تھے، لیکن اس جیسی کی کنڈیشن لگا کر اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کا تعلق لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ہو، لوگوں پر اثرات کے ساتھ ہو، سچائی پر ہو، ان فیوچر وہ چیز تبدیل نہ ہو سکے، تو اس لیے اللہ نے یہ بات بیان کی ہے. شاباش. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اس کام میں اپنے ساتھ اپنے حواریوں کو، اپنے یاروں کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن اللہ نے ساتھ خود ہی فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا کا مطلب ہوتا ہے پس بچ جاؤ، النار آگ سے، التی وہ آگ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. دیکھیں لوگ تو جائیں گے ہی جائیں گے، جو یعنی اللہ کے نافرمان. انہوں نے پتھروں کا کیا مطلب؟ مفسرین نے اس بات کے دو جواب دیے ہیں. ایک تو آگ کی شدت میں اضافے کے لیے پتھروں کا استعمال، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو بت، پتھروں کے بت بنائے ہوئے، وہ بھی اس کے اندر ڈالے جائیں گے جہنم کی آگ کے اندر، کہ دیکھو جنہیں تم الہ کہا کرتے تھے وہ تو خود جہنم میں جل رہے ہیں، تو تم کہتے تھے یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمارے معبود ہیں، تو یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکے ہیں. اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ شروع کیا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آپ خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں. ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. کلما رزقوا، جب انہیں رزق دیا جائے گا، منہا ان باغات سے، من ثمرۃ پھلوں کا، قالوا تو یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں مشابہ چیزیں دی جائیں گی. اس سے پہلے ہمیں رزق دیا گیا، بھئی جنت میں اب آ رہے ہو اور پہلے کی بات کیسے کر رہے ہو؟ مفسرین نے اس بات کا جواب یہ دیا ہے، ایک تو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ آخرت کے پھلوں کا یعنی میچ ہوں گے، مشابہت رکھتے ہوں گے. تو جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی سیب، اور دنیا میں بھی ہم نے سیب کھائے، آخرت میں ہم کیلے کھا رہے ہیں، دنیا میں بھی کھائے. اچھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذت میں، ٹیسٹ میں، مٹھاس میں، خوبصورتی میں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی، لیکن مشابہت کی وجہ سے کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے تھے، ہمیں پہلے بھی ملے تھے. اس کا ایک اور جواب بھی مفسرین نے دیا ہے، وہ یہ کہ جنت کی نعمتیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے میچ کریں گی. جب وہ ایک کھا لیں گے دوبارہ کہیں گے یہ تو میچ کر رہی ہے، لیکن ہر لمحے، ہر موقع پر اس کا ٹیسٹ اور لذت کے اندر مزید تبدیلی پائی جائے گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں ان کے لیے پاک بیویاں بھی ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تو بچوں کے لیے خوشخبری ہے. آگے بچے کہیں گے سر اس کا ذرا دوبارہ ترجمہ کریں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. بھائی اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ میکینیکل انجینئر کے اسٹوڈنٹس کو پاک بیویاں عطا کریں گے انشاءاللہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. آخرت کے اندر وہ لوگ جنت میں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، موت کا ڈر نہیں ہوگا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، انشاءاللہ ان اللہ. اچھا، کافر نے یہ بات کہا کرتے تھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، کہیں پر کوئی اور چھوٹے چھوٹے سے مخلوقات کی مثال. کہتے تھے اتنا بڑا خالق و مالک ساری کائنات کا رب مثالیں بیان کرتا ہے چھوٹی 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 چھوٹی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، اس بات سے شرماتا نہیں ہے، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال،
ما بعوزتن جو مچھر کی ہے، بعوزہ کہتے ہیں مچھر کو، فما فوقہا یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال اللہ بیان کرے. اس بات سے اللہ کو شرم نہیں آتی. کیوں؟ فاما الذین آمنوا پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم وہ پہچانتے ہیں کہ یہ باتیں چاہے چھوٹی ہیں جیسی بھی ہیں ہمارے رب کی طرف سے حق ہیں. واما الذین کفروا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا تو وہ کیڑے نکالتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بھائی بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب تمہارے رب نے مثال دے دیا تو بس بات ختم ہے. اللہ فرماتے ہیں یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مثالوں سے انسان بڑا کچھ سیکھ جاتا ہے. جنہوں نے ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے اللہ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں. ویہدی بہ اور جنہوں نے ہدایت حاصل نہیں کرنی ہوتی، کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے. اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں. تو ایک بچے نے نا مکینیکل کا شاید تھا کسی اور سیکشن کا یا پتہ نہیں کمپیوٹر سائنس کا تھا، اس نے کہا سر اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں غور و فکر کریں، یہاں پر کہا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا کویسچن اتنا بنتا نہیں تھا. بہرحال میں بچے اگر کسی اور کا بھی آ رہا ہو تو وہ حل ہو جائے گا مسئلہ، کہ قرآن مجید کے ذریعے ہی انسان گمراہ ہو رہا ہے. اللہ تو خود کہتے ہیں غور و فکر کرو، میری نشانیوں پر غور کرو، ہدایت ملے گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں یذل بہ کثیرا، اللہ اس کے ساتھ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور ان مثالوں اور اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملتی. تو میں نے کہا بچے جو لوگ قرآن مجید پر غور و فکر اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے یہ بات کہی ہے تو ہم نے اس بات کی سچائی اور ہم نے اس کو انشاءاللہ سچا کرنا ہے، اور اللہ کی باتیں ہیں ہی سچی، وہ تو ہدایت پاتے ہیں. اور جو یہ کہے اللہ نے یہ بات کہی ہے، سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہے لیکن ایسا ابھی تک ہوا، یعنی قرآن مجید کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے غور و فکر کرنا گمراہی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو غور و فکر کی بات کی ہے وہ قرآن کو سچا مان کر قرآن کی سچائی کو تلاش کرنا یہ ہدایت کا سبب ہے. تو یہ بات اس نے کہی تھی تو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھ دی. اچھا جی آگے اگلی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں پکا وعدہ کرنے کے بعد. آپ کو پتہ ہے ایک ہمارا اب ہے ہم جسموں کی شکل میں، اس سے پہلے ہم روحوں کی شکل میں تھے عالم ارواح کے اندر. تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اگر میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں تو میری عبادت کرو گے، تو ہم نے کہا تھا جی ہم کریں گے. اللہ فرماتے دنیا میں آنے کے بعد جو اس وعدے کو توڑ دیا جنہوں نے اور ان چیزوں کو بھی کاٹ دیا جو رشتہ داریوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو یہ بات کہا کرتے تھے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کریں گے، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے اس واقعے کو بھی سورۃ الواقعہ میں بیان کیا کہ کافر نا مٹی اٹھا کر کہا کرتے تھے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ بنے، یعنی مذاق اڑاتے، اس مٹی کو ایسے اٹھاتے اور اس کے ذرات کو اچھال کر ایسے ہوا میں اڑا کر کہتے ایسے ریزہ ہو جائیں گے پھر بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، وکنتم امواتا تم تو اس دنیا میں تھے ہی نہیں، فاحیاکم پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی. یعنی ایک چیز موجود نہیں تھی اللہ نے تمہیں وجود دیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرنے پر قادر ہے. نہیں تھے تو بنا دیا، بن گئے ہو مارنے کے بعد اب نہیں بنا سکتا، ایسا نہیں ہے، تمہاری بات غلط ہے. ثم الیہ ترجعون تم اسی کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے. اگلی آیت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان پر چلا گیا اور اس نے 7 آسمان برابر کیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش زمین پر تھا، پھر عرش یعنی آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان پر چلے گئے جس کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. سورۃ البقرہ کے 3 رکوع ہو چکے ہیں، ٹائم مکمل ہوا. جس بچے کا کوئی کویسچن ہوگا بھائی وہ بچہ واٹس ایپ گروپ کے اندر کر کے پوچھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے.